ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقویٰ کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ تم اللہ سے توبہ کرتے رہو، کیا پتہ کب توبہ کا در کھلے اور تمہاری توبہ قبول ہو جائے۔ انسان کی نسبت اللہ سے تعلق جوڑنا آسان ہے، کیونکہ اللہ دھتکارتا نہیں۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ خود آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے۔ جب کوئی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تو تمہارا رب تمہارا ساتھ دیتا ہے، اور اس سے بہترین کوئی ساتھی نہیں۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے، اور وہ دعائیں تو کبھی بھی رد نہیں کرتا، ہاں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، اور پھر وہ عطا کرتا ہے وہاں سے جہاں سے ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تو اپنی چلائے گا تو میں تجھے اتنا تھکا دوں گا جس کا تو سوچ بھی نہیں سکتا، ہاں اگر تو میرے سپرد کر دے گا تو وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور وہ بھی جو میری چاہت ہے۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کر دے گا۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، بس وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ دل چھوٹا مت کریں، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ ہماری خاموشی میں چھپے درد تک کو بھی محسوس کر رہا ہے، بس یقین رکھو اس پر، وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے زندگی دی ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مارنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا، تب آپ کی ہر بے چینی سکون میں بدل جائے گی۔ اس سے دل لگانا سیکھیں، کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہو۔ اللہ تعالیٰ کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔